کہ کس طرح سے انہوں نے کیمپین چلوائی، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سیدہ مہا بخاری 24 سال کی ہیں اور ظاہر ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے کوالیفائی کرتی ہی نہیں ہیں۔ یہ کیمپین ان کی بہن کی تھی جو کہ وہ رن کر رہی تھی اپنے حلقے میں جا کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ ان کی بہن کو ووٹ دیا جائے۔ اور صرف بہن نہیں جی، والدہ، بہن جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 4 نشستوں پر انتخاب لڑ رہے تھے، اور ساری امید مہا کو تھی اپنے دادا کے دوستوں سے۔ تو آج مہا ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دادا کے دوست ڈھیر سارے ہیں؟ جی الحمدللہ، میرے دادا کا جو حلقہ احباب ہے وہ کافی وسیع ہے، اوکے، تو اس وجہ سے ان کے دوست کافی ہیں۔ اور ساری امیدیں دادا کے دوستوں سے؟ نہیں جی، مجھے ساری امید اللہ تعالیٰ سے تھی، لیکن میرے دادا کے دوستوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ باقی جو ہے وہ تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے ہوتا رہتا ہے، سیاست کا حصہ بھی ہے۔ اچھا، لوگوں کو ابھی تک آپ نے خود کیوں نہیں کلیریفائی کیا کہ الیکشن تو آپ نے لڑا ہی نہیں ہے؟ میں جی لوگوں کو یہ بات کلیریفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، وہ شاید نہیں سننا چاہتے۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ میں 24 ایئرز اولڈ ہوں، اور میں 25 سال از دا منیمم ایج کرائٹیریا دیٹ یو ہیو ٹو میٹ۔ تو میں 25 سالوں کی ہوئی نہیں، میں جو ہے 24 سالوں کی ہوں، تو میں اپنی بہن اور اپنی ایگزیکٹلی والدہ کے لیے اور اپنے والد کے لیے کیمپین کر رہی تھی۔ تو خیر شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو آج آپ کلیریفائی کر دیں گے تو شاید کلیریفائی کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ والدہ، والد اور بہن کون کس پارٹی سے لڑ رہا تھا؟ جی میرے والد اور میری بہن نون لیگ سے لڑ رہے تھے، جبکہ میری والدہ انڈیپینڈنٹ تھیں۔ اوکے، والدہ انڈیپینڈنٹ تھیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ شاید لوگ اس لیے نہیں سننا چاہتے کہ آپ نے لڑی، کہ آپ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے انداز ان کو شاید بھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے نئے چہرے، نئے لوگ، نئی انرجی چاہیے اپنے سیاست میں، اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سیاست میں۔ مہربانی ہے جی ان کی، یہ ان کا خلوص ہے۔ اور میں خود بھی بچپن سے میں سیاست کے بارے میں I've been very passionate، اور میں نے اپنی ڈگری پبلک پالیسی میں بھی اسی وجہ سے کی، کیونکہ مجھے تھا کہ میں نے انشاءاللہ بعد میں سیاست جوائن کرنی ہے۔ تو لائک سارے دنیا میں اور ویسے بھی پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی بیرلی ان کی بیچلرز ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے۔ آپ بھی ایسا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، میرے سمجھنے سے یا نہ سمجھنے سے بہت واقعی سیاستدان ہیں۔ بہت مختلف بات ہے۔ جو بات قوم سمجھتی ہے، تو اگر ان کی یہ ایک ڈیزائر ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کے بھی سیاستدان پڑھے لکھے ہوں، تو کیوں نہیں؟ تو اسی وجہ سے میں نے اپنا ماسٹرز پبلک پالیسی میں کیا، جبکہ اپنا بیچلرز پولیٹیکل سائنس میں کیا۔ کہاں سے کیا تھا مہا؟ آپ نے بتائیں، ہم نے سنا بڑے اونچے اداروں میں آپ نے پڑھا ہے جی۔ نہیں جی، میں نے اپنا جو بیچلرز کیا ہے وہ لمز یونیورسٹی سے کیا ہے، میں نے ہائی ڈسٹنکشن سے گریجویٹ کیا ہے۔ لیکن لمز سے تک پہنچنا اٹ سیلف ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ پہنچی، آپ نے گریجویشن وہاں سے کی جی، اور پھر میں نے میرٹ اسکالرشپ سے یونیورسٹی آف شکاگو سے میں اپنی پبلک پالیسی کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب اتنی قابل ہیں، اور اس کے بعد مہا ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا دیکھ کے سوشل میڈیا پہ کہ کیسے ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے آپ کو ٹرول کیا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ کوئی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوئی، یا بس لوگ بولتے تو بولتے رہے، جذبہ قائم رہے گا؟ آئی تھنک بولتے ہیں تو بولتے رہیں، جذبہ قائم رہے گا، جذبہ بالکل قائم رہے گا، بیکاز ان دس کنٹری لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ آگے آئیں، خاص طور پہ خواتین آگے آئیں جو پڑھے لکھے ہوں، جو پبلک پالیسی جانتے ہوں، جو سیاست جانتے ہوں، ان کے لیے صرف ایک پیشہ نہ ہو، وہ واقعی کنٹری کو سرو کرنا چاہتے ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں، ہمارے ملک میں ایک چیز ہے مینٹل ہیلتھ، جو کہ لوگ نہیں جانتے۔ ہر چیز ڈپریشن کا نام دے دیں گے، اور ہر چیز مجھے لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ دیکھیں، آپ کو نہیں پتا لوگوں کے کیا حالات ہیں، لوگ کس سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں۔ تو بی کائنڈ، بی سویٹ، بی نائس، اینڈ لائک اگر آپ باقی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے۔ ایبسلیوٹلی۔ اگر وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے تو لائک بالکل آئیں بات کریں، لیکن ویسے ٹرول کرنا، بات کرنا، آئی تھنک ہم جو ہے نا، کوئی ملک ایسا ترقی نہیں کر سکتا جہاں ہم جو ہے کسی کی غیبت کریں۔ آئی تھنک ہم سے آگے بڑھنا چاہیے، اور قوم کے لیے اب کچھ کرنا چاہیے، کچھ یکجا ہونا چاہیے۔ لیکن مہا، میں اس کو یوں ضرور ریفریز کروں گا کہ جب ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، وہ صرف آپ کی نہیں ہوتی، وہ آپ کے آس پاس جو رشتے ہیں، جو فیملی ہے، ان کی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ٹرولنگ ایسی چیز نہیں جس کو نظر انداز کیا جائے۔ ایسے کامنٹس، ایسے ہیٹ کامنٹس یا ایسے انسینسٹیو کامنٹس، یہ بالکل ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو نظر انداز کیا جائے، چاہے وہ ایک لڑکی ہے، چاہے وہ ایک لڑکا، کسی کے لیے بھی وہ ایسی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جیسے سبین نے آپ سے پوچھا، میں ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے اس کو ڈیل کیسے کیا؟ آپ نے، اپنی فیملی نے، اگر ایسی کوئی ویڈیو بنی یا ٹک ٹاک پہ کوئی ویڈیو آئی، یا کسی نے آپ کو بھیجی، یا کسی نے مذاق کی کوشش کی، تو آپ نے ڈیل کیسے کیا؟ دیکھیں،
It's not easy. It's not easy. کہ جو ہے if I say like میں یہاں بیٹھوں اور میں کہوں کہ it's very easy, it's not easy. لیکن اگر آپ کا کوئی greater good ہو, آپ ایک بڑے مقصد کی طرف اگر آپ کی نگاہ ہو, نظر ہو, تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تو گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. لیکن ایک بڑا ایک شعر ہے, وہ میں عرض کروں گی. جی. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, کیا جانے اس کریم کو ہے تو یا وہ پسند. واہ کیا بات ہے. تو زاہد ایک نیک آدمی کو کہتے ہیں. تو بجائے کہ آپ دوسروں پہ باتیں کریں, اگر ہر انسان کے عیب دوسرے پہ افشا ہو جائیں تو کوئی کسی کے جو ہے جنازے کو بھی کندھا نہ دے. کیا بات. تو اللہ عیب چھپانے والوں کو جو ہے ان کے جو ہے ساتھ ہوتا ہے, پسند کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بجائے کہ تنقید کرنے کی پذیرائی کریں اور زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, تاکہ زیادہ لوگ, زیادہ نوجوان نکلیں اور ملک کی جو ہے نا بھاگ دوڑ سنبھالیں. پذیرائی بھی ہوئی نا وہاں, لوگوں نے پسند بھی تو بہت کیا. اب اس پر آتے ہیں, جو اتنا پسند کیا, اتنا آپ کو چاہا, آپ کی ویڈیوز کو شیئر کیا, تو میں کہتا ہوں کیمپین آپ کر رہی تھی ایک علاقے میں اور ہو رہی تھی پورے ملک میں. میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ فیمس آپ ہی ہیں پوری الیکشنز میں. بڑی مہربانی ہے جی. یہ جو ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں تو جب کیمپین کر رہی تھی تو میرے سامنے وہ 20 لوگ موجود تھے, اور میں ان سے بلکہ اپنی دل کی بات, کہتے ہیں جو بات آپ دل سے کریں اگلے کے دل میں گھر کر جاتی ہے. تو میں ان سے دل کی بات کری تھی کہ جیسے میرے دادا کی ان کے ساتھ ایک تعلق تھا, جیسے ہمارے جو ہے گروپ کا ایک ان کے ساتھ تعلق تھا. تو میں اس لحاظ سے بات کری تھی. مجھے تب یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ وائرل ہو جائے گی. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جب وائرل ہو بھی چکی تھی, مجھے تب بھی اندازہ نہیں تھا. تو میں جب یہ تو بہت عرصے بعد جب میری دوستوں نے, انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجنی شروع کی, میرے جو بھائی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑے ایکٹیو, انہوں نے مجھے کہا, تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو وائرل ہو چکی ہیں. لوگ تو ظاہر ہے اس لحاظ سے. اچھا وہاں ظاہر ہے آپ جب بات کر رہی تھی, آپ کا انداز